بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہے اور اس کو سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے، اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ انشاءاللہ اس کو جلد سمجھیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا، میں اس کو ایسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایک عام آدمی میں سمجھ جائے۔ اس سے پہلے آپ جو ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، لوگوں کے اندر شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دیکھیں، جو بخار ہوتا ہے اس کے پیچھے سبب ہوتا ہے۔ بخار کو کوئی بھی نام ہے، کوئی بھی بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا، پیچھے سبب سوزش ہے، چاہے وہ گلے کی سوزش ہو، چاہے پھپھڑوں کی سوزش ہو، چاہے معدے کی سوزش ہو، انتڑیوں کی سوزش ہو، تو سوزش جو ہے وہ بخار کا اصل جو ہے سبب ہوگا۔ اور سوزش ہمیشہ سردی سے ہوتی ہے، گرمی سے کبھی سوزش نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جس جگہ پہ سوزش ہوتی ہے وہاں پہ مواد رک جاتا ہے، جس کو ہم سینتھسس آف میٹر کہتے ہیں یا کنجکشن آف بلڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خون جو ہے وہاں پہ سردی سے جتنے بھی مالیکول، ایٹم یا بانڈنگ ہوتی ہے، اس کی میں مثال پانی کی دیتا ہوں کہ جیسے ہی پانی پہ سردی عمل کرتی ہے تو وہ سکیڑ آ جاتا ہے، شرنک ہو کے وہ کیا کہتے ہیں سالڈ چیز بن جاتی ہے، اور جیسے ہی اس پہ حرارت عمل کرتی ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے، تو اس کو وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سکیڑ جو ہے وہ ہمیشہ سردی سے آتا ہے، اور جس جگہ پہ سوزش ہوتی ہے اس مقام پہ سرخی کس چیز کی علامت ہے؟ دیکھیں، جو امیونٹی فورس اللہ نے رکھی ہوئی ہے، خون اس مقام پہ ریپیئرمنٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ خون کا اپنا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے، تو خون اپنی گرمی تری سے اس مقام پہ جو کنجکشن آف بلڈ ہو گیا یا میٹرز رکے ہوئے ہیں ان کو وہ ری فلو کروانا چاہ رہا ہے، اس کو وہ جاری کرنا چاہ رہا ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر سوزش جو ہے وہ ہمیشہ سردی سے پیدا ہوتی ہے تو باڈی میں ٹمپریچر کیوں بڑھ جاتا ہے، حرارت کس وجہ سے بڑھتی ہے؟ تو یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس مقام پہ سوزش ہوتی ہے، خون اور امیونٹی فورس اور وائٹل فورسز وہاں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حرارت اتنی زیادہ پیدا کرتی ہیں، اگر وہ اس ایک آرگن جہاں پہ سوزش ہو اور ساری حرارت اس کو مل جائے، اس سے وہ تلف ہو سکتا ہے، وہ ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ انتہائی سردی سے بھی موت ہے اور انتہائی گرمی سے بھی موت ہے۔ تو وہ جو حرارت ہوتی ہے وہ پوری باڈی میں پھیل جاتی ہے تاکہ وہ ایک جگہ جو ہے حرارت نقصان نہ کرے، اس کی وجہ سے جو ہے ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ تو لیکن اصل جو سبب ہوتا ہے وہ پیچھے سردی ہے۔ اب ایک جو ہے سردی کی وجہ سے سوزش ہوگی اور اوپر سے اس کو ٹھنڈی پٹی کرنا اور بچوں کو پانی کے ٹب میں ڈال دینا اور ٹھنڈے پانی میں نہلا دینا، تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ جہاں ایک پہلے ہی یعنی کہ سردی والا مسئلہ ہے، جہاں سوزش سردی کی وجہ سے ہوئی ہے، وہاں خون کی ہیلپ کی جائے، ایسی غذا دی جائے، ایسی ادویات دی جائیں تاکہ وہ سوزش رفع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ سردی ہے، اوپر سے ٹھنڈیاں پٹیاں کرنا، وہ کلاٹ ہو سکتا ہے۔ اگر انکمپلیٹ کلاٹ ہو گیا، تھرمبوسس ہو گیا، انجماد ہو گیا، تو وہ فالج ہو سکتا ہے، کوئی بھی عضو مارا جا سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ مکمل کلاٹ آ گیا تو اس سے تو پھر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ایسا کرنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے حرارت آتی ہے تو فوری لوگ منع کرتے ہیں کہ فوری نہانا نہیں چاہیے ٹھنڈے پانی میں۔ کوئی ایکسرسائز کر کے آیا وہ فوری نہیں نہاتا، ورزش کوئی پسینہ زیادہ آ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے پسینہ خشک کر لو، اور خاص کر جو ہے ہم بستری کے بعد بھی فوری نہیں نہانا چاہیے۔ اس کا بھی میں انشاءاللہ کسی دن ایک ویڈیو بناؤں گا، اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا لاجکس کے ساتھ کہ لاجک اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اس سے بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے مریض کے ساتھ ایسا کیا تھا اور وہ ٹمپریچر نیچے آ گیا، اور وہ ایک آگ کے اوپر پانی ڈالنے والی بات ہے، لیکن یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شکر کریں کہ وہ آپ کے مریض کو نقصان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ آئندہ زندگی میں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس کے پیچھے
قانون فطرت ہے، قانون فطرت ہمیشہ بدلتا نہیں ہے، اس کے اگینسٹ جو بھی عمل ہوگا تو وہ نقصان دہ ہوگا۔ تو سوزش کو رفع کرنے کے لیے ایسی گرم تر خون کا اپنا جو مزاج ہے وہ گرم تر دوائیات استعمال کرنی چاہیے، تاکہ جو وہ مواد ہے، سینتھسس آف میٹر ہے، کنجکشن آف بلڈ ہے، وہ ریفلو آف بلڈ ہو جائے، انالیسز آف میٹر ہو جائے، وہ تحلیل ہو کے وہاں سے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ جو بخار ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خون کی ہیلپ کی جائے ایسی، اور بخار کے اندر سب سے جو زیادہ اہم چیز ہوتی ہے، آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب پسینہ آ جاتا ہے بخار اتر جاتا ہے۔ تو جو پسینہ سردی سے تو نہیں آ سکتا، گرم تر چیزیں ہی ہیں جو یخنی جو ہے وہ پلائی جائے، اس صورت میں وہ پسینہ آئے گا۔ بعض آپ صورتوں میں دیکھا ہوگا رضائی لے کے لیٹ جاتے ہیں، پیناڈول اگر 2 ٹیبلٹس ایک ٹائم میں لے لو، اتنا پسینہ آ جاتا ہے کہ بخار اتر جاتا ہے۔ اصل میں یہ قانون ہے کہ بخار کو اتارنے کا طریقہ ہی اصل یہی ہے کہ پسینہ لایا جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لوگوں میں شیئر کریں ایسی غلطیاں تاکہ لوگ نہ کریں۔ انشاءاللہ حکیم کاشف جو ہے اس طرح کی روزمرہ کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے گا، آپ لوگوں تک پہنچاتا رہے گا۔ آپ کا تعاون کا شکریہ، اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور لوگوں کے اندر شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔